खुदावंद यीशु मसीह के पाक फ़तहमंद और जलाली नाम में मैं खुदा का खादम परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप खुदा के कलाम की इस ऑडियो को जो है वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि और लोग भी जो हैं वो खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकें। और इस पैगाम के एंड पर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा, ताकि अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 9वां बाब है और उसकी 20वीं आयत से मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के कलाम में से पढ़ें। अगर आपके पास आपकी बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये अच्छा होगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस जो है उसे ले लें, और इससे यकीनन आपको आसानी होगी। पैदाइश की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा के बंदा नूह का ज़िक्र है। जब खुदा का बंदा नूह तूफ़ान के बाद कश्ती में से निकला और उसने खुदा से बरकत हासिल की, सोख्तीनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं, तो उसके बाद लिखा है कि उसने क्या काम शुरू किया। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया, और उसने उसकी मैं पी और उसे नशा आया, और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर जाकर खबर दी। तब सेम और याफ ने कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चलकर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहंगी ना देखी। जब नूह अपने मैं के नशे से होश में आया तो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ, और उसने कहा, कनान मलऊन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम हो। फिर कहा, खुदावन सिम का खुदा मुबारक हो, और कनान सिम का गुलाम हो। खुदा याफ्त को फैलाए कि वो सिम के डेरों में बसे और कनान उसका गुलाम हो। ये जो वाक़या मैंने बाइबल मुक़द्दस में से आप लोगों के सामने पढ़ा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह जब कश्ती से बाहर आया तो उसने काश्तकारी का काम शुरू किया, और यहाँ पर अंगूरों के बाग का ज़िक्र है। और बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें तो ये पहली दफ़ा अंगूर का ज़िक्र जो है बाइबल मुक़द्दस में आया है, और इसके साथ साथ मैं का ज़िक्र भी पहली दफ़ा ही बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है। सो चूँकि इससे पहले इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं है, तो इस बात से हम आसानी के साथ ये बात समझ सकते हैं कि नूह को इस बात का इल्म नहीं था कि मैं को पी लेने से जो है वो इस तरीके से कुछ गलत हो सकता है या गड़बड़ हो सकती है। लेकिन चलो, एक लाइल्मी की सूरत में जो भी मामला हो गया वो तो हो गया, लेकिन यहाँ पर आज मैं चाहता हूँ कि जो नूह के बेटों ने जो कुछ किया है उससे हम जो है वो कोई बात सीखें खुदा के कलाम में से। यहाँ जो है वो हमें मिलता है कि उसका जो बेटा हाम है, यहाँ हम देखते हैं कि नूह का बेटा जो हाम है उसके मुतल्लिक देखते हैं कि उसने जब अपने बाप को देख भी लिया उस हालत में, तो लेकिन उसने बजाय इसके कि खुद ही अपने बाप को ढांप देता, उसने इस बात का जाकर चर्चा जो है वो दूसरे भाइयों के सामने भी किया, और यही इसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इसे चाहिए था कि जब इसने देख लिया, और हम देखते हैं कि नूह डेरे में है, बाहर भी नहीं है, फील्ड में नहीं है, खेतों में नहीं है, तो इस चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर देता और अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करता और बाप को वहीं पर ढांप देता। लेकिन इसने क्या किया, ये वहाँ से बाहर निकला और इसने अपने दूसरे भाइयों को भी जाकर इस बात से आगाह किया, जाकर उन्हें ये बात बताई। और दूसरे भाइयों ने जैसे ये बात सुनी तो उन्होंने फ़ौरन जो है अपने बाप को जो है ढांपा, और वो भी लिखा है इस तरीके से कि उन्होंने उल्टे पाँव चलते हुए वो आए। जो बात के बाद में जब नूह को
ہوش آیا تو اسے یہ بات پسند آئی، لیکن جو چھوٹے بیٹے نے بجائے اس کے کہ وہ خود اس کو ڈھام دیتا، باہر جا کر چرچا کیا اس بات کو، یہ بات جو ہے نوح کو پسند نہیں آئی۔ سو یہاں پر ہمیں ایک بات تو بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے پیرنٹس ہیں، باوجود اس کے کہ ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ ٹھیک نہ ہو یا جس کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے، تو بھی اولاد ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو باہر جا کر بدنام نہ کریں، اس چیز کا چرچا نہ کریں، بلکہ اس چیز کو خوبصورتی کے ساتھ وہیں پر ہم ختم کر دیں، کیونکہ اگر ہم باہر جا کر اپنے پیرنٹس کے متعلق کسی قسم کی بات کریں گے تو وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، ان کے لیے بدنامی کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور جس سے کہ ہمارے پیرنٹس ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، ان کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے انسان سے غلطی وغیرہ ہو بھی جاتی ہے، بلکہ ہر کسی سے ہوتی ہے۔ سو ضروری نہیں کہ جو فیصلہ یا جو معاملہ ہمارے والدین ہمارے لیے کریں وہ 100% درست ہی ہو، لیکن اولاد ہوتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی جو عزت ہے اس کا خیال کریں، اور ان سے جو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو سلجھائیں، اور کبھی بھی باہر جا کر اس کا چرچا نہ کریں، اس کی مشہوری نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی ایک لوگ ہیں جو کہ اپنے والدین کے لیے دوسروں کے سامنے جا کر بری بات کرتے ہیں، ان کے متعلق ان کی کوئی کمی یا کمزوری جو ہے اسے بیان کرتے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ جی ہم بڑا کمال کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ پیرنٹس کے متعلق ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا جو ہے اس بات کو سیریس لیتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی جو بات ہے، خدا نے واقعی ایسا ہی ہوا بعد میں، جو کہ جیسی لعنت جو ہے خدا نوح نے جو ہے اپنے بیٹے کو دی، اسی کے مطابق ہی ہوا۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو بائبل مقدس میں سے ایسی ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو والدین ہیں انہیں خدا نے اپنے نظام میں جو ہے وہ ایک خاص جگہ اور عزت دی ہوئی ہے۔ اگر ہم خروج اس کا 20 باب اور اس کی 12ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک حکم ہے جو کہ والدین کے متعلق ملتا ہے، لیکن اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے 4 حکم خدا نے اپنے بارے میں دیے، اور اپنے بعد 5واں جو حکم ہے وہ خدا نے والدین کے متعلق دیا، اور اس کے بعد کے جو باقی حکم ہیں وہ دیگر چیزوں کے بارے میں ہیں، جس سے ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، انہیں خدا نے اہمیت دی ہے۔ خدا کی پہلا درجہ تو خدا کا ہی ہے، لیکن خدا کے بعد جن خوبصورت ہستیوں کو خدا نے اہمیت دی ہے وہ والدین ہیں۔ اور اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہمیں ماں باپ کے فرما بردار ہونے کا حکم دیتا ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اگر اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو وہاں پر اس بات کو واجب کہا گیا ہے۔ اسی طرح کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں بھی خود ماں باپ کے فرما بردار ہونے کو خدا کی پسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھیں تو مختصر طور پر بتاتا ہوں کہ وہاں پر تو جو حکم تھا وہ بڑا ہی سخت تھا، ایسے بیٹوں کے بارے میں جو کہ اپنے والدین کے نافرمان تھے، ان کے لیے بڑا سخت حکم دیا گیا تھا۔ اگر ہم استثنا کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑی سخت باتیں لکھی گئی ہیں ایسے بیٹے کے لیے جو کہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، اور جو تنبیہ ماں باپ اس کو کرتے ہیں اس کو سنتا نہیں،
ایسے بیٹے کے لیے بڑی سخت بات لکھی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا اپنی ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں، اور وہ اس شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے۔ تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں گے کہ وہ مر جائے۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا۔ تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ کسی کا بھی اپنے ماں باپ کی بات نہ سننا، ان کی تنبیہ کو نہ سننا، اس بات کو خدا سیریس لیتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے بات جن کو پریورٹی دی ہے، جن کو اہمیت دی ہے، وہ والدین ہیں۔ اور سزا اتنی سخت یہاں لکھی ہے کہ واقعی پڑھنے سے جو ہے نا بندہ، آج کے دور کا بندہ، وہ ڈر جاتا ہے کہ اس قسم کی سخت سزا ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو ہمیں کچھ لوگوں کی ایگزامپلس بھی ملتی ہیں بائبل مقدس میں، جو کہ اپنے والدین کی عزت کرتے اور اپنے تمام تر کام جو ہیں اپنے والدین کے حکم کے مطابق ہی کیا کرتے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 26 باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں عیساؤ اور یعقوب کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دو بیٹے ہیں جو کہ اسحاق کے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یہ کس طرح اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں عیساؤ اور یعقوب کے بارے میں چند ایک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ لڑکے بڑے اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا۔ اور یعقوب کے متعلق لکھا ہے، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ یعقوب کے بارے میں بڑی سادگی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یعقوب جو ہے وہ سادہ مزاج اور ڈیروں میں رہنے والا ایک شخص تھا۔ اب ہوا کیا، جس پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم 26ویں باب کی 34ویں آیت میں آئیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ کے بارے میں لکھا ہے، جب عیساؤ 40 برس کا ہوا تو اس نے بیر ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتھی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکہ کے لیے وبال جان ہوئی۔ یہاں پر ہم اس کا ایکٹ دیکھتے ہیں کہ جب یہ 40 برس کا ہوا ہے تو اس نے جلدی سے کیا کیا ہے، ایک بھی نہیں بلکہ اس نے 2 بیاہ کر لیے، 2 شادیاں کر لی۔ اور وہ جو لڑکیاں جن سے اس نے شادیاں کی وہ چونکہ کنعانی لڑکیاں تھیں، اور انہوں نے آ کر اسحاق اور ربکہ کے جو ہے وہ ناک میں دم کر دیا، ایک طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم یعقوب کا رویہ دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے بارے میں پہلے ہی لکھا ہے کہ وہ سادہ مزاج شخص ہے اور ڈیروں میں رہنے والا بندہ ہے۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ نے اپنی برکت کھو دی تو اس کے بعد ربکہ نے جو ہے ایک خدشہ ظاہر کیا۔ اگر ہم پیدائش 27 باب کی اس کی 46 ورس پڑھیں، 46ویں آئے، تو وہاں پر لکھا ہے، اور ربکہ نے اسحاق سے کہا کہ میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں۔ اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا۔ اب یہاں پر ماں باپ ہیں، وہ ایک بیٹا تو 40 سال کا ہوا عیساؤ، اس نے تو شادی کر لی، ایک بھی نہیں 2 کر لی، لیکن یعقوب نے جو ہے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یعقوب کے بارے میں تھوڑا بہت خدشہ جو ہے وہ ربکہ نے ظاہر کیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اسحاق نے جو ہے 28ویں اگر باپ کو پڑھیں تو اس کو بلایا، اسے برکت دی اور ساتھ اسے ایک نصیحت بھی کی۔
28वें बाब को अगर पढ़ें तो वहाँ लिखा है, तब इज़ाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। तू उठकर फदान अराम को अपने नाना बैतुएल के घर जा और वहाँ से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला। इसके बाद हम अगर थोड़ा सा आगे आते हैं तो हम आगे बहुत सारी बरकतें हैं जो कि इसहाक ने दी। और अगर हम 7 आयत में लिखे हैं तो आते हैं तो वहाँ लिखा है, और याकूब अपने माँ बाप की बात मानकर फदाम अराम को चला गया। यहाँ हमें याकूब का रवैया दिखाई देता है कि ये अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात के अंदर अपने माँ बाप की जो रहनुमाई है उसके मुताबिक ही चलता है। और जो शादी का मामला है उसमें भी जैसे इसके बाप ने इसको बुलाकर नसीहत की, जो इसको चीज़ें बताईं, ये उनको चुपचाप मानकर अपने मामू लाबन के पास चला गया। और वहाँ जाकर भी जो वाक़यात हुए वो बहुत सारे लोगों को पता है। वहाँ जाकर भी एकदम से इसका ब्याह नहीं हो गया, बल्कि इसने अपने मामू की खिदमत की। और उसके बाद जो है इसके मामू की दोनों बेटियां जो हैं, पहले लिया और फिर उसके बाद राखेल जो है वो इसकी बीवियां हुई। लेकिन असल में ये जो फ़ैसला था ये इसके माँ बाप का था कि उन्होंने इसको भेजा कि तू जाकर वहाँ से अपने लिए जो है अपनी बीवी लेकर आ। और ये ज़्यादा मिजाज बंदा है। कई दफ़ा हमारे बुज़ुर्ग खादम हैं, वो उनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि ये जो सादा मिजाज और खैमों में रहने वाले लोग हैं वो हमसे कई गुना बेहतर थे। उनका खुदा के साथ राब्ता, खुदा के साथ चलना हमसे बहुत अच्छा था। हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में रह कर भी खुदा के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं बना पा रहे। लेकिन वो लोग कैसे खुदा के साथ चलते थे, उनकी अंदर की सादा मिजाजी देखें कि शख्स जानता है कि मुझे अपने तमाम तर मामलात को अपने वालिदैन के मुताबिक ही करने हैं। और ये वालिदैन जो हैं ये इसलिए दिए हुए हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के मामलात को जो है देखते रहें। ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी बरकत है जो कि वालिदैन होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब ने वैसा ही किया जैसा कि उसके वालिदैन ने उससे करने को कहा। इसके बाद एक मिसाल हम और देखते हैं, ये कि बड़ी पावरफुल मिसाल है। और ये खुदावंद यीशु मसीह की अपनी मिसाल है। इससे बड़ी मिसाल जो है वो हो ही नहीं सकती। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से जो है अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा ही मशहूर वाक़या जो है वो हमें मिलता है कि जहाँ पर एक शादी है काना गलील में, और वहाँ पर खुदावंद यीशु भी है, उसकी माँ भी है और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी। और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। जब मैं ख़त्म हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किसी स्पेशल वक्त की बात कर रहा है। और जब उसकी माँ ने उसे ये बताया कि इनके पास मैं ख़त्म हो गई है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने वक्त के बारे में बताया कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं 5वीं आयत में कि मुकद्दसा मरियम ने लिखा है, उसकी माँ ने खादमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या बन गई है कि खुदावंद यीशु ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन तो भी उसकी माँ ने खादमों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो क्या करो, तुम करो। अब चूंकि खुदावंद यीशु मसीह की माँ ने ऐसा कह दिया, इस सबब से
وہ وقت جو ابھی آیا نہیں تھا اسے ایک دم لایا گیا، یعنی کہ ماں کے سبب سے جو پہلا معجزہ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح نے دکھایا وہ اس کی ماں کی سبب سے ہوا، کہ کیونکہ اس کی ماں نے اسے کہا، اور چونکہ اس نے بتایا کہ وقت نہیں آیا، لیکن تو بھی ماں کے کہنے کے سبب سے خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ وہاں پر پانی کو مے میں تبدیل کر دیا۔ اور یہاں یہ لکھا ہے 11ویں آیت میں کہ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ اب اس سے بڑی مثال تو میرے پاس ہے ہی نہیں کہ وقت نہیں آیا لیکن ماں کا جو بھرم ہے جو میں ایک سادہ سا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسے خدا یسوع مسیح نے کم نہیں ہونے دیا، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی ماں یہ جانتی تھی کہ جو میرا بیٹا ہے خدا نے اس کو اسپیشل قدرت دی ہوئی ہے اور یہ کر سکتا ہے، سو باوجود اس کے کہ وقت نہیں آیا تھا لیکن وقت کو لایا گیا کیونکہ اس کی ماں نے ایسا کہا۔ سو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ ہمارے والدین جو ہوتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں اس کو ماننا جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے والدین کو، جیسا کہ ہم نے خروج میں پڑھا کہ 10 احکام میں سے خدا نے اپنے بعد جو فوراً اپنے بارے میں جو احکام دیے اس کے بعد فوراً حکم والدین کے متعلق دیا، اور یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح کا یہ عمل کہ مقدسہ مریم کے کہنے سے اس نے اس وقت کو وہیں پر ٹھہرا لیا، وہیں پر اس کا ٹائم لائن میں لکھ دیا کہ یہ وقت جو ہے ابھی ہی ہو گیا کیونکہ اس کی ماں نے ایسا کرنے کو کہا۔ سو میرے عزیز، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے کلام کی اس بات کو جانیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پر بہت ساری آیات ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ اپنے والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتے، انہیں حقیر جانتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خدا کے کلام میں نقصان ہی نقصان لکھا ہوا ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں ساری جو برکتیں ہیں وہ چندے کے ساتھ ہی نہیں جڑی ہوئی، کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ بس چندہ دیتے جائیں گے اور ساری برکتیں آتی جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے بہت ساری برکتیں والدین کے ساتھ بھی جوڑ رکھی ہیں اور اس کے ساتھ عبادت کے ساتھ بھی جوڑ رکھی ہیں۔ سو خدا نے بڑا پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے، اور اس سسٹم میں والدین کو بڑی اچھی اور اہم جگہ دی ہے، اور والدین ہیں جنہیں خدا نے یہ ڈیوٹی سونپی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کی تنبیہ کریں۔ مثال کی کتاب اگر اس کا 13 باب اور اس کی 24 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے کہ اپنے بیٹے جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر جو اس سے محبت رکھتا ہے بر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ یہ جو والدین ہیں یہ خدا نے ہماری تربیت کے لیے رکھے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے رکھے ہیں، اور خدا کا کلام بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو والدین کی تربیت ہے اس کو ہم دیکھیں اور اس کو ہم سمجھیں۔ سو اگر کبھی آپ سے ماضی کے اندر کوئی ایسی مسٹیک ہوئی ہو کہ آپ نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو، ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، یا کوئی ایسا فیل ہو گیا ہو جس سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ خدا یسوع جو ہے وہ آپ کو معاف کرے، اور جو بھی آپ سے غلطی ہوئی ہے، جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپتے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، تو وہ غلطی لوٹ کر آپ کے پاس نہ آئے بلکہ خدا آپ کو معاف کرے اور آپ پر اپنا رحم کرے، آپ پر اپنا فضل کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس پیغام کو ختم کرنا چاہتا ہوں،
اور میں امید کرتا ہوں کہ خدا کے کلام کی جو باتیں میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں یقیناً آپ کے لیے برکت کا باعث بنی ہوں گی۔ سو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ واٹس ایپ پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032125666252۔ اس نمبر پر آپ جو ہے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے میسج کر دیجئے، اور اگر میرے پاس وقت ہوا اس وقت تو میں ضرور آپ سے بات کر لوں گا، ورنہ میسج پر بھی آپ اپنا ٹیکسٹ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ سو خدا یسوع آپ کو